یہ تھے جناب سردار ممتاز خان صاحب، صدر پاکستان مسلم لیگ نون ضلع راولپنڈی۔ ان کے بعد ہمارے اگلے مقرر تعلق ان کا صوبائی حلقہ 4 سے آپ سب کے سامنے بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے گا جناب راجہ امیر ایڈوکیٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام چیئرمین پاکستان مسلم لیگ نون جناب راجہ محمد ظفر الحق صاحب، میرے محترم بھائی حنیف عباسی صاحب MNA، محترمہ نثار تنویر صاحب MNA، برادرم اور قائد مسلم لیگ نون تحصیل گجر خان چودھری محمد ریاض صاحب، ضلعی صدر پاکستان مسلم لیگ نون جناب سردار ممتاز صاحب، ضلعی جنرل سیکرٹری جناب شوکت اقبال جنجوعہ صاحب، سٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام قائدین، میرے وکلاء بھائیوں، آج کے میزبان راجہ امیر داد صاحب، اہلیان چنگا، میرے بزرگوں بھائیوں اور پارٹی کے ساتھیوں، السلام علیکم۔ چونکہ وقت بہت کم ہے 2-4 منٹ میں گجر خان کی بات تو نہیں ہو سکتی، لیکن میں مختصر وقت میں اتنی گزارش کروں گا کہ آج کے اس پنڈال میں ایک ایسی شخصیت کی موجودگی جو چیئرمین پاکستان مسلم لیگ نون جناب راجہ محمد ظفر الحق صاحب ہیں۔ جب قائد محترم میاں نواز شریف کو ایک کامر نے زبردستی جلا وطن کیا تو جناب چیئرمین صاحب کی سرپرستی میں پاکستان مسلم لیگ نون جس مراحل سے گزری، جن دشواریوں سے گزری، جس طرح جناب چیئرمین صاحب نے پارٹی کو پیار، محبت، عزت اور تنظیم دی، اور جس طرح انہوں نے گوادر سے لے کر خیبر تک کارکنوں کی ایک فوج، کارکنوں کی ایک ٹیم جو ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں تیار کی، اور اس نتیجے میں جب قائد محترم میاں نواز شریف صاحب واپس آئے تو اس ٹیم نے اتنی جدوجہد کی کہ ایک کامر کو ملک چھوڑنا پڑا۔ میں سچے دل سے اپنے اصل جذبات سے جناب چیئرمین صاحب کو اہلیان تحصیل گجر خان کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، سیاسی سفر میں میں نے بھی راجہ صاحب کی شخصیت کو دیکھ کر تربیت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ میں نے مشرف کے اس مشکل دور میں تحصیل گجر خان کی 33 یونین کونسل میں صدارت کی۔ مجھے وہ وقت یاد ہے، مجھے تحصیل گجر خان کی 33 یونین کونسل کے ہر گاؤں کا پتہ ہے کہ اس دور میں قائد محترم میاں نواز شریف کے چاہنے والے کن کن دشواریوں سے گزرے اور وہ کہاں کہاں موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ سفر ہم نے گزارا، لیکن آج میں جناب چیئرمین صاحب کو، اپنے بھائی حنیف عباسی صاحب کو، ضلعی قیادت کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ میں وہ یہ نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن جب سپاس نامے کی بات آئی، میں نہیں چاہتا تھا کہ عید ملن پارٹی میں کوئی ایسی بات کی جائے، لیکن جب سپاس نامے کی بات آئی تو میں یہ عرض کروں کہ اس دور میں ضلعی حکومت کا کام صرف ان ناموں کی لسٹ بنانا تھا جو میاں نواز شریف کا نام لیتے ہیں۔ ضلعی حکومت کا کام صرف ان لوگوں کی ترقیاتی کاموں کو روکنا تھا جو میاں نواز شریف کا نام لیتے تھے۔ ضلعی حکومت کا کام صرف اور صرف ان لوگوں کے بچوں اور بیٹیوں کو نوکریوں سے محروم کرنا تھا جو میاں نواز شریف کا نام لیتے تھے۔ لیکن جناب چیئرمین صاحب، آج بھی 3.5 سال ہو گئے ہیں، جب ادھر شرقی گجر خان کی بات ہوئی تو میں سوچتا تھا کہ شاید شرقی گجر خان میں صورتحال بہتر ہو۔ میں غربی گجر خان کا نمائندہ ہوں،
میں نے 32,700 ووٹ لیے، پارٹی نے مجھ پر اعتماد کیا، پارٹی آج بھی مجھ پر اعتماد کرتی ہے، لیکن جناب چیئرمین صاحب ان بھائیوں کے اس جذبے کو میاں نواز شریف تک، میاں شہباز شریف تک آپ پہنچائیے گا کہ جس طرح ان تمام محرومیوں رکھنے کے باوجود قائد محترم نواز شریف سے یہ کتنا پیار کرتے ہیں، آج آپ کا جس طرح انہوں نے استقبال کیا ہے، آج جس طرح پارٹی کے ساتھ وابستگی کا اظہار کیا ہے، ہمارا یہ جذبہ مہربانی فرما کر ان تک پہنچا دیجیے۔ میں مختصراً عرض کروں گا کہ تحصیل گجر خان کا مقدمہ 3، 4، 5 منٹ میں نہیں بیان کیا جا سکتا، لیکن ایک بات جو واضح زبان میں کہ جہاں ہم آج سے 13 سال پہلے جنرل مشرف کے دور میں کھڑے تھے، وہاں تحصیل گجر خان بھر کے مسلم لیگ نون کے میاں نواز شریف کے چاہنے والے ساتھی آج بھی نوکریوں سے محروم ہیں، آج بھی ترقیاتی کاموں سے محروم ہیں، آج بھی گلیوں سے محروم ہیں، آج بھی انتظامیہ کا شکار ہو رہے ہیں، آج بھی ان پر جھوٹے پرچے ہو رہے ہیں، آج بھی ان کی عزت محفوظ نہیں ہے، آج بھی ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میری آپ سے استدا ہے کہ ہم پارٹی سے سچے دل سے وابستگی رکھنے والے لوگ ہیں، ہم موقع پرست نہیں ہیں، ہم موقع پرست نہیں ہیں، ہم اقتدار کے پجاری نہیں ہیں، لیکن ہم ایک بات جو آپ کے طرف سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری بھی کوئی خودی ہے، ہماری بھی کوئی عزت ہے، خدا را اس معاملے کو سیریس لیجئے اور ان پارٹی ورکروں کو اس جنگل اور اس عذاب سے نکالیے جو آج کی انتظامیہ ایک شخص کے ہاتھوں محکوم ہو کر ان کے خلاف کر رہی ہے۔ میں اس سے آگے کہنا نہیں چاہوں گا کہ یہ عید ملن پارٹی ہے، ٹائم بہت وقت ہے۔ میں آخر میں اہلیان چنگا بنگیال کو، اہلیان چنگا کو سلام پیش کرتا ہوں کہ تمام محرومیوں کے باوجود ان کے دل میں قائد محترم کی محبت ہے، ان کے دل میں چیئرمین صاحب کے لیے محبت ہے، وہ پارٹی کے جانشار ہیں، اور انشاءاللہ یہی حال غربی گجر خان کے قصبے قصبے میں ہے۔ ہم نے اس چیز کو ایک طرف رکھا ہے، ہمارا ٹارگٹ قائد محترم کی جماعت میں کام کرنا ہے، پارٹی کے لیے فتح حاصل کرنی ہے، اور ہم نے جو سیٹیں گنوائی ہیں انشاءاللہ چودھری محمد ریاض کی قیادت میں اگلے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون تینوں سیٹیں جیتیں گے۔ میں اخیر میں جناب چیئرمین صاحب، جناب حنیف عباسی صاحب کا، دیگر تمام قائدین کا، ضلعی تنظیم کے عہدیداروں کا بحیثیت صدر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے وقت نکالا، ہماری بات سنی، ہماری حوصلہ افزائی کی، بہت بہت شکریہ۔ جناب یہ تھے راجہ حمید ایڈوکیٹ صاحب، ان کا تعلق صوبائی حلقہ 4 سے تھا۔ یقیناً جو یہ باتیں کہہ رہے تھے وہ پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہر ایک شخص کے دل میں تھی کہ کاش کوئی ہمارا نمائندہ اس طرح کا بھی ہو جو اس طرح بولے اور ہمارے حقوق کے لیے اور ہمارے حق کے لیے لڑے، اور انہوں نے وکیل ہونے کے ناطے سے ہمارا مقدمہ ہماری اعلیٰ قیادت تک انہوں نے پہنچا دیا۔ ہم چنگا بنگال کی عوام اور اس حلقے کے سارے لوگوں کی طرف سے ان کا بھرپور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے ہماری بہن MLA تشریف لائیں گی، ان کا بھرپور استقبال کیجیے گا۔ آپ سب کے سامنے محترمہ نثار تنویر شیرازی صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل احترام راجہ ظفر حق صاحب، چیئرمین مسلم لیگ نون اینڈ صدر مسلم لیگ نون، حنیف عباسی صاحب، MNA مسلم لیگ نون، چودھری ریاض صاحب سابق منسٹر، حمید ایڈوکیٹ صاحب، جنجوا صاحب، سردار ممتاز بسال صاحب، اور جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے سب قابل احترام اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے بھی سب لوگوں کو السلام علیکم۔ اور سب سے زیادہ میں شکریہ ادا کروں گی امیر داد صاحب کا، جنہوں نے اتنا اچھا یہ پنڈال سجایا اور ہم سب کو یہاں